اولیاء کرام بہت بلند رتبہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بڑی بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کے دوستوں، اس کے قرب کی سعادت پانے والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا خوف، رعب اور ڈر نہیں چھاتا، کیونکہ ان کے دل اللہ پاک کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی رنج و غم بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک انہیں ان دونوں تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت متقی پرہیزگار رہتے ہیں، نہ کوئی فرض، واجب یا سنت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ ان کی ولایت کی گواہی لوگوں کی زبان پر موجود رہتی ہے۔ ان کی طرف دل جھکتے ہیں اور مرتے وقت فرشتے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت انہیں خوشخبریاں دی جائیں گی۔ یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اے لوگوں، یہ بڑی کامیابی ہے، اس کی طرف رغبت کرو۔ سنا آپ نے کہ اولیاء کرام کی کیسی نرالی شانیں ہیں۔ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی بلند مقامات عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں بلند مقامات دیے جائیں گے۔ الحمدللہ اولیاء کرام میں بھی سردار ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی سردار ہوں گے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اولیاء کرام کی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ پارہ 16 سورہ مریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ معلوم ہوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے بلند ترین مقام تک پہنچے، ساری زندگی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک رہا۔ وہ ایمان کے لحاظ سے کامل ہوئے، عقیدے کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال خوب کیے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی کامل بندگی میں گزار دی۔ ان کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، یعنی اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ محبتوں کا سلسلہ یہی نہیں رکتا، بلکہ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فاحبوہ، یعنی اے آسمان والو، بے شک اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب گویا سارے آسمانوں میں ولی اللہ کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء، یہ ہے اولیاء کرام کی نرالی شان۔ یہ اللہ پاک کے وہ خوش نصیب بندے ہیں
جن سے اللہ پاک بھی محبت فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی ان سے محبت فرماتے ہیں اور سارے فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ مجھے اولیاء کی محبت عطا کر تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹیں، کرم از تو پہلے رضا یا الہی۔